السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب خیر و عافیت ہے؟ آج مجھے ہمارے جو پریمیئر پبلک ہائی اسکول کے کوآرڈینیٹر ہیں سر عبداللہ صاحب، ان کی طرف سے آج ہمیں ایک پیغام موصول ہوا ہے کہ جو ہم نے آپ کے لیے جو لیسن پلاننگ تیار کی تھی کہ آپ نے چھٹیوں کے اندر بھی انشاءاللہ کام کرنا ہے، تو وہ تیار ہو چکا تھا۔ اور سر عبداللہ صاحب یہ بھی بتا رہے تھے کہ جو پیرنٹس ہیں، اکثر پیرنٹس وہ کام لے کے جا چکے ہیں اور اسٹوڈنٹ کو مل بھی چکا ہے، تو اسی لیے ہم نے جو پیچھے لیکچر دیے ہیں ہم اسی کو کسی یعنی کنٹینیو کریں، اسی کے حوالے سے ہم بچوں کو آگاہ کریں کہ جو آپ کو پیٹرن دیا گیا ہے تو اس کو آپ نے کس انداز کے ساتھ حل کرنا ہے۔ تو میری پیرنٹس سے بھی گزارش ہے کہ وہ خصوصاً بچوں کے حوالے سے گھر میں چونکہ بچے ہوتے ہیں تو لہذا وہ بچوں کی ضرور اس حوالے سے نگرانی کریں، ٹھیک ہے؟ تو بیٹا آپ کے ہاتھ میں وہ نوٹس وغیرہ ضرور ہونے چاہیے جب بھی آپ یہ کلاس لیں، تو آپ نوٹس وہ کھولیں گے جب اسلامیات کے، تو اس کا جو طریقہ کار ہم نے 7 کلاس میں جو میں نے طریقہ کار اختیار کیا ہے، باہمی مشاورت کے ساتھ ہمارا جو اسلامیات ڈپارٹمنٹ ہے ان کے ساتھ مشاورت کر کے جو ہم نے معاملات طے پائے تھے، اس میں بیٹا یہ ہے کہ ڈیلی بیسس کا جو ہمارا جماعت کا کام ہوگا، ٹھیک ہے نا، ڈیلی بیسس جتنا کام ہم آپ کو کرواتے ہیں وہ پیرا ہوگا، ٹھیک ہے نا، وہ 1 پیرا یا 2 پیرا ہوگا، یعنی وہ لانگ کوسچن ہو سکتے ہیں، شارٹ کوسچن ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہم نے وہ جو پیرا اس کو کوسچن اوپر لکھا ہوگا، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے وہ نوٹس ہوں گے کہ پہلا دن لکھا ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور ٹاپک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لکھا ہوگا، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ صفحہ نمبر 83 کی ریڈنگ کریں اور دیے گئے سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ تو پہلی بات بیٹا یہ کہ آپ نے ان پیروں کی ریڈنگ کرنی، اور ریڈنگ کرنے کے بعد پھر جو دیے گئے کوسچن ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ آپ کے پاس جو نوٹس موجود ہیں وہاں پہ لائنیں بھی چھوڑی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ آپ نے کرنا بیٹا یہ ہے کہ وہ کوسچن آپ نے پڑھنا ہے، کوسچن پڑھنے کے بعد آپ نے اس کا آنسر، وہ جو سطر لگی ہوں گی ان کے اوپر آپ نے اس کوسچن کا آنسر لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے پہلے ریڈنگ کرنی، اچھے انداز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو ہم نے اسی پیرے میں سے جو ہم نے ڈیلی بیسس پہ دے رہے ہیں، جو کوسچن جن کا ہم نے انتخاب کیا ہے ڈیلی بیسس پہ، اسی پیرے سے ہم نے پھر ایم سی کیوز بنائے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ایم سی کیوز بھی آپ نے بیٹا حل کرنے ہیں، وہ آپ کے نوٹس کے اوپر موجود ہیں۔ پھر اسی پیرے میں سے جو مشکل الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا، جن کے ہم نے سمجھا کہ یہ ضروری معنی آپ کو بتانا چاہیے، تو وہ معنی بھی اس کے اوپر ہم نے تحریر کر دی ہیں۔ تو بیٹا آپ نے ڈیلی بیسس پہ پہلے تو وہ پیرا اچھی انداز کے ساتھ پڑھنا ہے، پیرا پڑھنے کے بعد آپ نے اس کوسچن کے آنسر کو حل کرنا ہے۔ چونکہ آپ پچھلی میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں بیٹا، اگر آپ کے پاس ویڈیوز موجود ہیں تو بہت ہی اچھی بات، اگر آپ کے پاس میری پچھلی ویڈیوز موجود نہیں ہے تو بیٹا وہ یوٹیوب کے اوپر ابھی بھی موجود ہیں، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے تو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ اس طرح کیجئے گا HMSZ13 یہ ملائیے گا گوگل پہ جا کر، تو انشاءاللہ چینل آ جائے گا۔ اگر اس کے ملانے سے بھی نہ آ سکے تو پھر آپ میرا نام حافظ محمد شہزاد ظہیر، یعنی یہ میں نے ایچ اور ایم مخفف لکھا لیکن وہاں پہ آپ نے پورا لکھنا ہے۔ تو جب آپ حافظ محمد شہزاد ظہیر لکھیں گے تو چینل آ جائے گا، جس چینل میں آپ کو بیٹا اسی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے جو ہم نے اسباق پڑھا دیے ہیں، یعنی اسی سبق سے جو 6 لیکچر ہیں ہمارے، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ لیسن نمبر 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 6، یعنی 6 لیکچر یوٹیوب کے اوپر پڑھے ہوئے ہیں، تو آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے دوبارہ سے اس کو سامنے رکھ کے آپ اس کو جو نوٹس آپ کو دیے گئے اس کو حل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ طریقہ کار ہے بیٹا جو آپ نے اپنانا ہے، ڈیلی بیسس پہ آپ نے اپنانا ہے، اپنے ٹائم اور وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے، یہ وقت اور ٹائم بہت قیمتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں۔ چلیں ہم آگے آتے ہیں بیٹا، جیسا کہ آپ کو ماشاءاللہ ہر روز ہم دعائیں یاد کرواتے ہیں، تو آج بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ماشاءاللہ ماہ مقدس کے روزے بھی رکھ رہے ہوں گے، قرآن کی تلاوتیں بھی کر رہے ہوں گے، نماز تراویح کا اہتمام بھی کر رہے ہوں گے، چونکہ حالات و واقعات کافی خراب ہیں، سنگین ہے، مسجد میں جانے کی بھی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ماشاءاللہ آپ گھر کے اندر نماز تراویح کا اہتمام کریں، نفل و نوافل کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوتیں کریں۔ تو ماشاءاللہ یہ جو دعائیں آپ کو دی تھی، مجھے امید ہے کہ آپ نے ساری کی ساری دعائیں خود بھی یاد کی ہوں گی، اپنے پیرنٹس کو بھی کہا ہوگا کہ آپ بھی یاد کریں، اپنے دوستوں یا اپنے عزیز و کاروں کو بھی اس سے آگاہ کیا ہوگا کہ یہ جو دعائیں ہیں یہ ہر مرض سے، ہر وبا سے بچانے کے جو نا حفاظت کی دعائیں ہیں، تو آپ نے بیٹا ضرور آگاہ کیا ہوگا۔ تو آگے چلتے ہیں، یہ بیٹا میرا ایک لٹریچر یہ جو آپ کے سامنے جس کے اوپر آپ ہر روز ایک دعا پڑھتے تھے، اس کے نیچے ایک نوٹ میں نے لکھا ہوا، یہ نوٹ بہت ہی ضروری ہے،
یہ بہت ہی اچھا نوٹ ہے، ذرا اس کے اوپر آپ ضرور خیال کیجئے گا۔ تو یہ ایک اور بات میرے ذہن میں ابھی ہے جو کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹا یہ صرف دعائیں آپ نے یاد نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے صرف اپنے تک محدود نہیں رکھنا، اس پیغام اور اس میسج کو آگے بھی آپ نے کنورٹ کرنا ہے، آپ کے اپنے عزیز و اقارب دوست ان کو بھی یہ پہنچانا ہے پیغام، ٹھیک ہے، تاکہ وہ بھی یہ بہت بڑی حفاظتی تدابیر میں یہ بھی چیز شامل ہے۔ تو بیٹا ایک اور چیز، طہارت و صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے بیٹا، جیسا کہ آپ نے ماشاءاللہ 6 کلاس میں پڑھ لیا ہے، الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی باقاعدہ طور پر اس بات کا حکم دیا گیا وثیابہ کا فطہر، کہ اپنے کپڑوں کو صاف رکھیے۔ تو صفائی یہ نصف ایمان ہے، صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھنا بیٹا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ صاف نہیں رہیں گے، آپ پاکیزہ نہیں رہیں گے تو آپ کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی، لہٰذا صفائی بہت ہی ضروری ہے۔ آپ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، اچھے انداز کے ساتھ دھوئیں، آپ پاکیزہ رہیں، اپنے جسم کو پاک رکھیں، صاف کپڑے پہنیں، گھر کی صفائی کریں، ٹھیک ہے نا، گھر کی اچھے انداز کے ساتھ صفائی کیا کریں، ٹھیک ہے نا، سارے معاملات کا خیال کیا کریں۔ تو صفائی کرنے کے ساتھ ساتھ بیٹا آپ نے ایک اور کام کرنا ہے، چونکہ یہ گندگی کی وجہ سے یہ وائرس اور پھیلتا ہے، جیسا کہ حکومت نے بھی اس سے مکمل طور پہ آگاہ کیا ہے، آپ جو احتیاطی تدابیر ہیں اسے ضرور اختیار کیا کریں۔ کثرت کے ساتھ بیٹا توبہ اور استغفار کریں، یہ ماہ مقدس اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے رو کر توبہ اور استغفار کریں۔ اور یہ معاملہ جو بنا پڑا ہے کرونا وائرس کا، میں یہ سمجھتا ہوں طرح طرح کی باتیں میں نے پہلی ویڈیو کے اندر بھی آپ کے سامنے وہ باتیں شیئر کی تھیں کہ ہر بندے نے اپنے انداز میں کچھ ویڈیوز بھی بنائی ہیں جو کہ میں نے فیس بک پہ سنی تھی کہ جی یہ چائنا کی معیشت بہت پختہ ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے یہ چائنا میں چھوڑا گیا تاکہ ان کی معیشت گر جائے، ٹھیک ہے نا۔ کسی نے یہ کہا کہ ایک باقاعدہ طور پہ فلم بنی ہے جو کہ جہاں سے وہ اس کا یہ وائرس ہے یہ پہلے سے آلریڈی بنایا گیا ہے، اور یہ ایک فلم کے ذریعے جو آج سے کئی سال پہلے بنی تھی، اور وہاں پہ انہوں نے وہ وائرس جو نا چین سے اس کا آغاز کیا تھا فلم کے اندر، تو اسی انداز کے ساتھ آغاز کیا گیا ہے، اور یہ سوچی سمجھی ایک سازش ہے جو کہ وائرس بنایا گیا ہے۔ تو پھر یہ بھی باتیں سننے میں آئی تھی کہ یہ امریکہ کا کام ہے، پھر یہ کہا گیا کہ جی یہ کیا کہتے ہیں، ابھی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے کومنٹس میں نے سنے ہیں، میرے سامنے ان کے ساتھ گفتگو انہوں نے باتیں کی ہیں، انہوں نے مجھ سے یہ بات کی ہے کہ جی کورونا وائرس ہے نہیں، یہ تو ایک بہت بڑی سازش ہے۔ بہرحال جو بھی معاملات ہیں، جو مجھے سمجھ آئی ہے حالات و واقعات کے پیش نظر، جو میں نے وہ پورے حالات و واقعات کو دیکھ کر جو میں نے چیز سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ ہمارے عملوں کا نتیجہ ہے، جیسا ہم نے کیا ہے، جیسے ہم نے عمل کیے ہیں اسی کا نتیجہ ہے۔ تو بیٹا اس لیے ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنی ہے، ہم نے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ کو منانا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو اس کرونا وائرس سے محفوظ فرمائے۔ تو ہم نے بیٹا کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ نے ضرور چیز کرنی ہے۔ 5 وقت کی نماز کے ساتھ نوافل کا اہتمام کریں بیٹا، 5 وقت کی نماز، 5 وقت کی جب آپ نماز پڑھیں گے، 5 وقت وضو کریں گے تو انشاءاللہ کرونا وائرس کیسے آپ کو چھو سکتا ہے۔ تو جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو 5 وقت کی نماز یہ آپ کی ورزش ہے بیٹا، نوافل کا اہتمام کریں، نماز تراویح ضرور پڑھا کریں، ٹھیک ہے نا، یہ اجر و ثواب کا باعث بھی ہے، اور جب آپ رکوع جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کی جو جسم کی ساخت ہے وہ بھی مضبوط ہوتی ہے، اور آپ کی جسم کی ساخت کے مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو اجر و ثواب بھی ملتا ہے، اور اس کے نوافل پڑھنے سے آپ کو بہت ہی زیادہ بیٹا ثواب بھی ملے گا۔ تو ہم نے انشاءاللہ نوافل پڑھنے یا نماز تراویح کا خصوصی طور پہ اہتمام کرنا ہے، اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھیں بیٹا، قرآن کی تلاوت کیا کریں، قرآن پڑھا کریں، انشاءاللہ میری ویڈیوز قرآن کے حوالے سے بھی آئیں گی رمضان کے متعلقہ، چونکہ ہمیں جو نعمان صاحب ہیں، سر نعمان صاحب جو ہمارے پریمیئر پبلک ہائی اسکول کے پرنسپل صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ رمضان کے حوالے سے الگ ویڈیوز تیار کی جائیں، تو انشاءاللہ میں وہ بھی کر رہا ہوں کوشش، ٹھیک ہے نا، وہ انشاءاللہ آپ تک بھی پہنچ رہی ہوں گی مجھے امید ہے۔ میری ابھی تک ویسے تو ایک ویڈیو تیار ہوئی ہے تقریباً 12 منٹ کی تھی، اور ایک آج میں نے تیار کی ہے ویڈیو، انشاءاللہ کل تک وہ بھی آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ تو بیٹا ہم نے اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، قرآن بہت عظیم کتاب ہے، تو ذکر الہی کے ساتھ بیٹا حقوق العباد کی ادائیگی، ہم نے کسی کی حق تلفی نہیں کرنی ہے، کسی کا حق نہیں کھانا ہے، کسی کا ساتھ جھگڑا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے اپنے والدین کا خیال کرنا ہے، ان کی حقوق کی ادائیگی ہم نے کرنی ہے، ان کی تعظیم کرنی، ان کا ادب کرنا ہے، ان کے معاملات اور ان کے کاموں کے اندر ہم نے ان کی معاونت کرنی ہے، ہم نے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، اپنے رشتہ داروں عزیز و اقارب کا خیال رکھنا ہے، ہم نے اپنے دوستوں کا خیال رکھنا ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی کرنی ہے، کسی کی بیٹا حق تلفی نہیں کرنی ہے، کسی سے جھگڑنا نہیں ہے، کسی کو گالی نہیں دینی ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کے ساتھ
بالکل بھی کسی طرح کی زیادتی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، حقوق العباد کی آپ نے ادائیگی کرنی ہے۔ چونکہ میں اختصار کے ساتھ بیٹا یہ چیزیں کچھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ان چیزوں کے اوپر عمل کریں گے۔ صدقہ خیرات کریں بیٹا، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں تو کثرت کے ساتھ صدقہ خیرات کریں، بلکہ یہ تو کرونا وائرس ہے، بہت سارے لوگوں کے کام ٹھپ ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اپنے قرب و جوار کے اندر جو بھی آپ کا اگر رشتہ دار کوئی غریب ہے جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا کاروبار ٹھپ ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کے عزیز و اقارب ہے، آپ کے محلے میں کوئی ایسا شخص ہے، تو بیٹا اپنا صدقہ خیرات انہیں دیں تاکہ ان کی معاونت ہو سکے، ٹھیک ہے نا، اور وہ کسی بھی غلط کام کا ارتکاب نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور صدقہ خیرات اس میں مدارس بھی آ جاتے ہیں، تو آپ مدارس میں بھی کر سکتے ہیں۔ مرکز چک نمبر 19 ایس پی وہاں مرکز الاسلام وہاں پہ بھی موجود ہیں، وہاں پہ ایسے بچے موجود ہیں کہ جو اپنی تعلیمی اخراجات نہیں اٹھا سکتے، جس کی وجہ سے الحمدللہ مدرسہ مرکز الاسلام ان کو دینی تعلیم دے رہا ہے۔ تو آپ انشاءاللہ یہ مرکز چک نمبر 19 ایس پی وہاں پہ بھی آ کر آپ اپنا صدقہ خیرات، زکوٰۃ وغیرہ وہاں عشر وغیرہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو بیٹا کثرت کے ساتھ آپ صدقہ خیرات کریں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مقدس کے اندر تیز آندھی سے بھی زیادہ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ تو بیٹا صدقہ خیرات بھی آپ نے کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، نیک کام کریں، ٹھیک ہے نا، برائی کو چھوڑنے کا عزم کریں۔ کرونا وائرس کا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ ہمارے عملوں کا نتیجہ ہے۔ جب انشاءاللہ ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے مالک کائنات اس وبا کو ختم کر دے گا۔ تو ٹھیک ہے بیٹا، جو باتیں آپ کو میں نے آج کہی انشاءاللہ بیٹا اس کے اوپر آپ نے خصوصی طور پہ عمل کرنا ہے، اور جو آپ نے جو نوٹس لے لیے ہیں آپ تک پہنچ چکے ہیں، تو بیٹا ان نوٹسوں کے اوپر آپ نے ڈیلی بیسس پہ کام کرنا ہے۔ پیرنٹس سے میری گزارش ہے کہ وہ بچوں کا ڈیلی بیسس کا فیڈ بیک ضرور لیں۔